الجھنوں میں جکڑے ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہیں۔ کسی کے سامنے رونے سے بہتر ہے بندہ سجدے میں رب کے آگے روئے۔ میں تو گناہ گار ہوں مگر تو بخش دے، کیا خطا بھی کوئی چیز ہے تیری عطا کے سامنے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، اور آج کا انسان پہاڑوں جتنا گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز ایک صبح عطا کرتا ہے جو دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہے، مگر افسوس ہم روزانہ اس کو اپنے جھوٹ فریب سے کالا کر دیتے ہیں۔ خدا نے چیزیں استعمال اور لوگ محبت کے لیے بنائی ہیں، لیکن اشرف المخلوقات چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے۔ جب آپ غمگین ہو جائیں اور پریشانیاں بڑھ جائیں اور کوئی راستہ نہ ملے تو اللہ کے سامنے خوب رو۔ کبھی ہاتھوں کا اٹھنا، کبھی سجدوں میں جھکنا، کبھی آنسوؤں کا تڑپنا، خواہشیں ادھوری تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے بہتر کسی کے آگے جھکنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 4 چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ کیا بخشے جائیں گے ہم ہر نماز کے بعد نامحرم کو مانگنے والے؟ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یا وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ سن لو اے لوگو، دلوں کو سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا میں 2 ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ اور والدین۔ جب راستے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزاروں راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بکھرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک شہید کے خون کا، دوسرا آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے ہے۔ اپنی بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول کیے جائیں گے۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنے لیے اچھائی کی امید مت رکھو۔ کرے توبہ، ابھی ابھی وقت ہے، پھر کہنا کہ حساب سخت ہے۔ میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ قبر کی سختی سے ہمیں محفوظ فرما، آمین۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔ اپنے اس کتاب کے منصف آپ خود ہیں، لہٰذا اس پر محنت کیجیے، اس کو سنوار دیجیے۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ: اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی ہے۔ سر سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ سورج کے ڈھلنے سے پہلے، آنسو کا چراغ بجھنے سے پہلے، ایک بار مدینے کے تجلی دکھانے والے مولا قبر کے اندھیروں میں جانے سے پہلے۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا صرف مولوی پر نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا تھک جاؤ گے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ جب سب راستے بند ہوں تو رب کے راستے کی طرف چل پڑو۔ تیری
اوقات کا اس دن پتہ چلے گا جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ تجھ پر ہی جھاڑیں گے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے سجدہ کر لیں۔ اپنے درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ کامیابی زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز